جی خواہر، جس موضوع پر ہم آج بات کرنے والے ہیں، جس کہ ہم نے اناؤنس تھوڑا سا کر دیا، وہ سفر سے متعلق ہے۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کرتے ہیں، کئی گھنٹوں کا کرتے ہیں، 8 گھنٹے 4 گھنٹے، اور وہ اس ڈیوریشن کو جس دن وہ ٹریول کر رہے ہوں تو اس کو ابس سمجھتے ہیں، یعنی جیسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جب بھی کوئی انسان کسی بھی سفر کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک منزل کی جانب جائے گا، یا وہ کامیابی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی سفر کر رہا ہے، کامیابی کے سفر کے لیے جا رہا ہے۔ تو ہر کوئی انسان جب گھر سے نکلتا ہے کسی بھی سفر کے لیے تو اس کے سفر کے 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک سفر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ سفر شرعی سفر کر رہا ہے، شرعی نقطہ نظر ہے، یا پھر اخلاقی نقطہ نظر ہے۔ شریعت میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی انسان سفر کرتا ہے یا تو وہ حلال طریقے سے سفر بھی حلال طریقے سے کر رہا ہے، کسی حلال مقصد کے لیے کر رہا ہے، یا کوئی معاذاللہ حرام مقصد کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے۔ تو جو کوئی شخص بھی حلال سفر کرتا ہے تو اس کے حلال سفر میں پھر آ جائے گا نماز روزہ وغیرہ کے احکامات آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اسی سفر میں جو طولانی ہمیں فہرست ملتی ہے وہ اخلاقی حوالے سے ہے، کہ اخلاقیات پہ ہمیں کس طرح کی چیزیں، کس طرح کے انعامات ہمیں مل رہے ہیں اس سفر کے دوران، کہ ہمیں اپنے ساتھ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان سفر کے لیے نکلے تو راہ سے پہلے ہمراہ کو تلاش کرے کہ وہ کس کے ساتھ سفر کے لیے جائے گا، کیونکہ یہ چیز بہت مہم ہے کہ آپ نے جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے یا بعض دفعہ تو ایک پورا دن لگ جاتا ہے سفر میں، تو آپ کیسے شخص کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ پھر روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص اکیلے سفر کے لیے نہ جائے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے اگر آپ کو بے امر مجبوری اگر جانا پڑ گیا ہے کہیں، تو اگر مجبوری کے طور پر آپ کو کہیں جانا پڑ گیا تو آپ صدقہ دے کر نکلیں، صدقہ دیں اور اس سفر کو اختیار کر لیں۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا جو ہمراہی ہے یا آپ جس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، تو ایسی روایت میری نظر سے بھی گزری تھی کہ اگر ہم نے کسی کو آزمانا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، یعنی بہت سے موارد ہیں، چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سفر کر کے دیکھیں اگر آپ نے کسی کو آزمانا۔ اور جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اخلاقی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مطلب کہ ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے اور آپ کو کم چیزوں میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہم کھا رہے ہیں تو اکیلے اسے تناول کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی روایات میں بہت سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ کبھی بھی سفر میں اگر آپ لوگ گئے ہیں تو اکیلے کسی چیز کو نہ کھائیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے کھائیں۔ بالکل۔ اگر ہم مزید آداب کی جانب آئیں کہ سفر کر رہے ہوں، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے اور اتنی فاسٹ ورلڈ ہے کہ بہت سارے لوگ آداب کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، جیسے کبھی کچھ دن بھی ہیں جو معین ہیں کہ آپ اس دن سفر نہ کریں یا اس دن سفر کریں، اور جب بھی سفر کریں جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ صدقہ ضرور لیں تاکہ جو سفر کی آفات اور بلیات ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ مزید آداب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، اگر ہم روایات کی طرف رجوع کریں تو مختلف روایات ملتی ہیں کہ فلاں دن آپ سفر نہ کریں، فلاں دن سفر کریں، فلاں دن جو ہے وہ سفر کے لیے اچھا ہے۔ سب سے اچھا دن جو ملتا ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہ رہے ہیں تو منگل کے دن سفر کریں۔ تو لیکن آپ کو بعض دفعہ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں دن ہی سفر کے لیے جانا ہے، ہماری مجبوری ہے، تو اب یہ دن بن رہے، اس دن ہم سفر نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس دن سفر کے لیے جانا ہے تو آپ صدقہ دیں اور سفر کے لیے چلے جائیں، کیونکہ صدقہ تمام تر بلاؤں اور آفات کو ٹال دیتا ہے۔ تو جب بھی گھر سے نکلیں مخصوص دعائیں دی گئی ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سفر کے حوالے سے دعائیں دی ہیں، اور بہترین یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں پہلا کام یہ کریں صدقہ دیں اور آیت الکرسی کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ کہ وہ سفر کامیابی کا بھی رہے گا، اور اس سفر میں کوئی بھی مشکلات اور پریشانی اگر آتی ہے تو وہ صدقے کی وجہ سے وہ ٹل جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آج کل ٹکٹنگ کے بکنگز کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، یا ان ایمرجنسی بھی آپ کو کبھی ٹریول کرنا پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بہترین حل ہے اور اس کو رکھا جائے۔ اور ایک بہت ہی میں اس چیز میں اگر اضافہ کرنا چاہوں، ایک بات کو ایڈ کرنا چاہوں جو کامیابی کی ضامن بن جاتی ہے اور پروٹیکشن بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی توسل کا یا وسیلے کا تذکرہ کیا، تو تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اگر ان کو پڑھ کر نکلا جائے تو جس مقصد کے لیے آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے بہت سارے لوگ، یعنی یہ سفر وہ ہے کہ جو ہم آن ڈیلی بیسس کر رہے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر اس سے تھوڑا سا اور
آئیں ایک سفر کے لیے. جب آپ اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں یا آپ ترک وطن جسے آپ کہیں اور پھر آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, تو وہ لوگوں کی جو غرض ہوتی ہے یا نیت ہوتی ہے سفر کی وہ بہت پرسنل ہوتی ہے, پرسنل میٹرز کے لیے ہوتی ہے, لیکن اس کو وہ نام دے رہے ہوتے ہیں کہ یعنی وہ ہجرت کر رہے ہیں اور وہ سنت کا اسے نام دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا میٹر کرتا ہے کہ آپ جس نیت کے لیے سفر کر رہے ہیں وہ اسی نیت پہ ہی کاؤنٹ ہوگا, اسی انٹینشن پر ہی کاؤنٹ ہوگا. جی بالکل, یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت ہے کہ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر یا اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک کی جانب جا رہے ہیں, کسی اور علاقے کی جانب جا رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے مقصد ان کا اپنا ذاتی مقصد ہے, لیکن اپنے ذاتی مقصد کو دین کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی اور ہم بھی انہی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں. تو یہ بات کلیئر کرنا اور اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب رسول خدا نے اگر سفر کیا, انہوں نے اگر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی جانب گئے ہیں, تو وہ جس علاقے میں رہ رہے تھے وہاں پر کفار کی حکومت تھی, کفار کی حکومت کو چھوڑ کر وہ کسی ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت کو قائم کرنا تھا. تو آپ نے ایک بری جگہ سے یا ایک کمتر جگہ سے بالا تر جگہ کی جانب سفر کیا تھا, لیکن ہم اگر سفر کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اور اس کا مقصد جو ہے وہ دنیاوی سے زیادہ معنوی یا روحانی تھا, یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اخروی مقصد زیادہ اس کے اندر تھا. جی بالکل, لیکن دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم جب سفر کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسلامی حکومت کو چھوڑ کر یا اسلامی معاشرے کو چھوڑ کر, بعض دفعہ ایسے سوسائٹی ہوتی ہے کہ وہاں پر اسلامی سوسائٹی آلریڈی قائم ہوتی ہے, لیکن ہم اسے چھوڑ کر اپنی ذاتی مفادات, اپنی سوشل سرکل کے لیے کسی اور سوسائٹی میں جا کر زندگی گزار دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ماڈرنزم تو مل جاتی ہے. اسلامک جو رولز ہوتے ہیں ان کو پھر اپلائی کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے آپ کو. جیسے بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر حلال جو صرف کھانے کی چیزیں ہیں حتیٰ کہ وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, اور پریکٹس تو بہت دور کی بات. بچوں کے اسکول کے اتنے ایشوز آ جاتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح سے اسلامک اسکولز نہیں مل رہے. ایک آپ کو اچھا صاف ستھرا ماحول تو مل رہا ہے, لیکن بچوں کی ایجوکیشن کا سسٹم کا مسئلہ آ جاتا ہے, بچوں کی حجاب کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر ہر کوئی بے حجاب ہے, جہاں پر اتنا جو ہے وہ اسلام کے برخلاف کام کیا جا رہا ہے, وہاں پر بچے معاشرے کا اثر لیتے ہیں. پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جب باقی لوگ اس طرح سے کریں, معاشرہ اس طرح سے چل رہا ہے, تو ہم بھی اسی طرح سے چلیں گے. تو اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو اس کے مقصد کو دیکھنا ہے کہ ہمارا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. ہمارا ذاتی مقصد تو نہیں ہے, ہم فقط دنیا پرستی کے لیے تو سفر نہیں کر رہے کہ دنیا کے لیے ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں. بالکل, اور جیسے کہ اور یہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہے, ہم اس کے بعد ہم دوسرے سوال پر جب آئیں گے تو ہم کریں گے. جب اپنے ملک کو چھوڑنے کی باری آتی ہے, اس طرح کے سفر کرنے کا یا ایسا سفر درپیش ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو ترک کر رہے ہیں, وطن کو چھوڑ رہے ہیں, تو اس میں کبھی کبھار لوگ اللیگل کام بھی کرتے ہیں یا اللیگل ذرائع سے جاتے ہیں, اور کبھی کبھار وہ اس قدر رسک ٹیکنگ ہوتی ہے بات کہ ان کی جان بھی اس کے اندر چلی جاتی ہے, اور اس کا خدشہ پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ اگر وہ اس راستے سے جائیں گے یا وہ اس اپروچ کو کی طرف جائیں گے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے, صرف مال نہیں, جان کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیں کہ اس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا کوئی بھی انسان اگر سفر کر رہا ہے تو آیا اسے 100% یقین ہے کہ واقعاً اس کی جان کو خطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ورنہ اگر ہم دیکھیں تو لوگ بعض دفعہ تو کہا جاتا ہے کہ واقعاً غربت کی وجہ سے کوئی ٹریول کر رہا ہے, غربت کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ بغیر اس چیز کی اجازت کے وہ کسی بھی حکومت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. آیا وہ اجازت دے رہے ہیں, نہیں دے رہے, یہ تمام تر مسائل ایک الگ آ جائیں گے کہ کوئی بھی انسان اگر اللیگل سفر کر رہا ہے تو وہ کس نوعیت کا کر رہا ہے. لیکن اس کا مقصد پیچھے فقط یہ نہیں ہوتا. ہر کوئی اگر اللیگل سفر کر رہا ہے تو وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ فقط وہ اپنی غربت کو مٹانے کے لیے جا رہا ہے, بلکہ اس کے اندر ہماری بعض دفعہ ذاتی مفادات بھی آ جاتے ہیں. ہم اپنے لائف سائیکل کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہ سفر کر رہے ہیں. اور موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جب اللیگل یہ سفر کیا جاتا ہے تو یورپ کی جانب کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک ظاہری چیز تو ہمیں مال نظر آ رہا ہے,
لیکن بعد میں جو ایشوز پیدا ہوں گے, جو مشکلات پیدا ہوں گی, اس کی جانب ہم متوجہ نہیں ہیں. نہیں معلوم کہ وہاں جا کر جب زندگی گزاریں گے, اپنی فیملیز کو وہاں پر سیٹل کریں گے, 1 2 3 پشت جب آگے 1 2 3 نسل جب آگے جائیں گے تو ممکن ہے کہ ان میں مسلمان ہی کوئی نہ بچے, یا اگر مسلمان ہے بھی تو اسلام بہت کم رہ جائے گا. ہاں, اتنا پریکٹسنگ نہ ہو, کیونکہ عمومی طور پر تو یہی بات دیکھی گئی ہے کہ جو فارنرز اگر آپ لوگوں کو اتنی آسانی سے جگہ دے بھی رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کے مقاصد یا ان کی پالیسیز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ نسلوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, نسلوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو فورن سے ایک رچ کلچر سے اٹھ کر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنریشن ہماری نہیں ہے, اس سے نیکسٹ والی بھی ہماری نہیں ہے, لیکن وہ جو 2 3 یہاں جنریشنز گزر جاتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب یہ والی جو ہے ہماری ہے, کہ جس نے اپنا پیچھے کوئی کلچر نہیں دیکھا ہے اور اب یہ اسی کلچر کے اندر انہوں نے پرورش پائی ہے. تو یقیناً جو مقصد ہونا چاہیے بہت واضح ہو. اگر آپ جا رہے ہیں, چاہے وہ علمی آپ کا سفر ہے یا کسی بھی مقصد کے ذریعے, جب وہ پورا ہو جائے تو کوشش ہی کی جائے کہ آپ اپنے وطن میں واپس لوٹ جائیں. اگر آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کا یہاں پر انٹینشن ہے یا نیت ہے. قصبے معاش کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں, اس سفر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی بھی انسان اپنے گھر سے سفر کرتا ہے, ایک تو وہی بات جو پہلے ہم عرض کر چکے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ قصبے معاش کا ہی ہے. اگر تو اس کی نیت قصبے معاش کے لیے ہے, کوئی اپنے گھر سے سفر کر رہا ہے, پھر وہ کسی بھی ملک میں جا رہا ہے, فرق نہیں کرتا وہ یورپ جا رہا ہے یا کسی اسلامی ریاست میں جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے, وہاں جا کر زندگی گزار رہا ہے, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ وہاں پر جا کے قصبے معاش کرے. تو وہ ایک اس کی نیت اور اس کا وہ چیز ایک الگ ہے. کیونکہ پاکستان یا پھر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو کچھ ایشوز یا مشکلات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں نقل مکانی کر رہے ہیں یا بعض لوگ اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں, تو یہ ایک مشکلات الگ ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں اس چیز کی کہ کوئی بھی انسان قصبے معاش کے لیے, کہ جس کا واقعاً اور حقیقی مقصد یہی ہے کہ وہ قصبے معاش کے لیے ہی جا رہا ہے, تو یہ سفر بھی بہترین سفر ہے. ایسے سفر پر نکلنے والے کا سفر پہ یعنی کہ اس کا ایک ایک قدم رائے گاہ نہیں جاتا. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آل داؤد کی حکمت میں یہ چیز موجود تھی کہ وہ کہتے تھے کہ 3 مقاصد کے علاوہ وہ سفر نہیں کرتے تھے. اس میں سے ایک مقصد قصبے معاش تھا کہ وہ قصبے معاش کے علاوہ سفر نہیں کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصبے معاش کے لیے سفر کرنا, انسان کا ایک ایک قدم اٹھانا, یہ رائے گاہ نہیں جاتا. اور اسی دوران اس کی اگر موت ہو جاتی ہے, وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اس کی موت بھی رائے گاہ نہیں جائے گی, یعنی کہ وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں شہداء کے درجات ہیں, ان درجات میں سے ایک درجہ اس شخص کو ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ قصبے معاش کے لیے نکلنا اور رزق حلال کمانا, اس کے لیے سفر کرنا, اس کے لیے اسٹرگل کرنا اور مشکلات کو جھیلنا, یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اور اس کی بہت سارے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مدارج ہیں, اور ایک طرح سے جس طرح سے ایک محاذ پر ہوتا ہے انسان, اسی طرح سے بالکل وہ مشکلات اگر بالکل ایک فارن کنٹری ہے یا فارن ورلڈ ہے, اس کے اندر جا کر دیکھ رہا ہے. روایات میں جو بہترین سفر ہے وہ کسے کہا گیا ہے؟ جس طرح سے آپ نے قصبے معاش کے لیے کہا, تو ایک ہمیں یہ بات ملتی ہے کامیابی کی جو ہے وہ وسیلہ ہے سفر کرنا. اگر آپ قصبے معاش کے لیے جا رہے ہیں تب بھی آپ نے ایک جگہ بہت قسمت کو آزمایا ہے, تو ذرا آپ شفٹ کر لیں یا چینج کر لیں, سفر کر لیں, تو ہو سکتا ہے کہ راہیں آپ کے لیے کھل جائیں, کامیابی ہو. اس طرح سے جو بہترین سفر ہے وہ کس سفر کو قرار دیا گیا ہے؟ جی, بہترین سفر جسے قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ اگر علم حاصل کرنے کے لیے یا علم پھیلانے کے لیے اگر سفر کر رہے ہیں تو یہ بہترین سفر ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی مبلغ ہے وہ بغیر سفر کیے وہ اپنی تبلیغ کو اس طرح سے نہیں پہنچا سکتا. یعنی کہ ایک مبلغ اگر سفر کرتا ہے تو سفر کے ذریعے سے وہ اپنے پیغام کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک طریقہ کار بھی ہے. جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بعض علماء یا طالب علم جاتے ہیں مختلف علاقوں میں جا کر, ایسے علاقے کے جہاں پر بالکل پورا سال اس طرح سے علماء کا آنا جانا یا طالب علموں کا آنا جانا اس طرح سے نہیں ہوتا, لیکن رمضان میں خاص طور پر علماء یا طالب علم سفر کرتے ہیں اور جا کر بچوں کو, خواتین کو یا وہاں کے لوگوں کو, مرد حضرات کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ سفر کرنا بھی ایک بہترین سفر ہے کہ کوئی اپنے علاقے سے سفر کر کے جائے. پھر اس کے علاوہ جب تعلیم حاصل کی جاتی ہے, ایک طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے
تو کہا گیا کہ پورے علاقے کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ علاقے کا ہر فرد جائے اور جا کر کسی اچھی یونیورسٹی میں یا کسی اچھے اسلامک انسٹیٹیوٹ میں یا کسی مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کرے، بلکہ اگر پوری سوسائٹی میں سے کوئی ایک فرد بھی جاتا ہے اور جا کر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ وہ علم کو سیکھے اور تاکہ وہ واپس آئے اپنے علاقے میں اور دوسرے لوگوں کو علم دے۔ تو جتنی دیر بھی وہ وہاں پر رہے گا خداوند متعال کی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں اس پر برستی رہیں گی۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ طالب علم جب ایک قدم بھی بڑھاتا ہے تو فرشتے اس کی قدموں تلے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ اور یہ بات مائیں ضرور سکھائیں اپنے بچوں کو، خاص طور پہ بچے جو بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی کبھی اپنے بچے سے بات کروں تو میں اسے یہی کہتی ہوں کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہو، اسکول جا رہے ہو خاص طور پر، تو کہ آپ کسی عام سفر کے اوپر نہیں جا رہے، یعنی آپ باہر جا رہے ہیں تو فرشتوں کے پروں کے اوپر آپ قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک موٹیویشن ہے کہ جو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں کہ اگر آپ علمی سفر کر رہے ہیں، علم کے لیے آپ جا رہے ہیں، باہر قدم رکھ رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے، آپ خدا سے اور زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ خدا بہت زیادہ آپ کو اس وقت محبوب رکھتا ہے کہ جب آپ علم کے لیے سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، جیسے اب گرمیاں ہیں، جیسے سیزن چینج ہو رہا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یونیورسٹی میں اگر لوگ ہیں یا اسکول کالجز میں ہیں بچے ہیں ان کے لیے جانا، موسم کی شدت کو، گرمی کو یا سردی کو برداشت کرنا۔ جی میں چاہوں گی کہ اگر آپ آج کے پورے اس پروگرام کو ایک میسج میں، ایک جملے میں کوئی میسج دینا یہ آپ کی اسی بات سے مجھے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ گرمی کی وجہ سے، گرمی میں بھی بچے سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو مائیں بہت کانشیس ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ آج بہت گرمی ہے، آج بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، یا شکایت کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کی ٹیچر سے کہ ان دنوں میں اسکول جو ہے وہ بند کر دیں، یا بہت سردی ہے تو سردی کے دنوں میں بچوں کو اسکول نہ بھیجیں۔ تو انہیں یہ چیز بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایک ایک قدم اپنے گھر سے نکلے ہیں وہ ان کا ایک ایک قدم چلنا بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اگر گرمی کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے تو وہ موسم اس کے اوپر یعنی کہ اس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں ہم ظاہری مادی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنی پوری اس گفتگو میں بتایا کہ جو بھی جس مقصد کے لیے بھی ہم نکل رہے ہیں، اپنے گھر سے سفر کے لیے جا رہے ہیں، ضروری فقط ایک چیز ہے کہ وہ سفر حلال کا ہو۔ اگر کسب معاش کے لیے بھی جا رہے ہیں تو حلال طریقے سے کمایا جائے، اگر تعلیم کے لیے بھی جا رہے ہیں تو تعلیم بھی ایسی ہو کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ کوئی ایسا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نہ ہم جائیں کہ جو دوسروں کے لیے ضرر رساں ہو، دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بنے۔ جی بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت خوبصورت میسج کے ساتھ آپ نے آج کے پروگرام کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے، تحفہ ہے صبح ہادی کی ٹیم کی جانب سے آپ کے لیے، اور انشاءاللہ کہ جو آپ نے بھی سفر کیا اس پورے پروگرام کے لیے، خدا انشاءاللہ اس کو بھی قبول کرے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، اسٹے ٹیونڈ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔